حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید بدر الحسن ابن سید حسن عسکری صاحب، سعید بانو بنت سید کاظم حسین، اختر جہاں بنت سید بدر الحسن، مرزا محمد کاظم ابن محمد عابد اور طلعت پروین بنت نادر مرزا صاحب کی روح کو ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التحامي أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزداران مظلوم کربلا، خمس مجالس میں آج یہ چوتھی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت کے الفاظ جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی ماندہ سرمایہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تمہارا شمار مومنین میں سے ہے. بقیت اللہ کون ہے؟ اس کے لیے تفاسیر نے کیا بتایا ہے، علماء کی رائے کیا ہے؟ تو تمام علماء تشیع اور مفسرین نے یہ متفق ہو کے فیصلہ دیا ہے کہ بقیت اللہ سے مراد ذات امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، خداوند عالم کے خزائن میں کہ جہاں نبوت، رسالت، عصمت اور امامت جیسے بیش قیمتی اشیاء موجود ہیں،
ان تمام قیمتی اشیاء میں سب سے قیمتی شے امام عصر ہیں۔ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ آپ حدیث قدسی کا ایک جملہ اور ایک فقرہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ محمد اگر تم کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو خلق نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ایک جز ہے۔ جب اس پوری حدیث قدسیہ کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر چند اور چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ اس کے فوراً بعد خداوند عالم یہ کہتا ہے مولا کائنات سے کہ یا علی اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں محمد کو بھی پیدا نہ کرتا۔ چونکہ یہ سنگین ہے لہٰذا اس طرح سے پیش نہیں کی جاتی ہے۔ مولا کائنات سے کہا خدا نے کہ تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر محمد کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور اس کے بعد جب آگے بڑھتی ہے تو پھر حضرت زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر اے زہرا تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں ان دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہتا ہے اور پہنچتا ہے اس مقام تک کہ اگر آخری امام یعنی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں ان انوار الہیہ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یعنی اس سلسلہ حدیث میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرکز و محور خلقت کائنات اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو قلب عالم ہے، کہ جو 1100 برس سے زیادہ منتظر ہے اس بات کی کہ کب اس کو اجازت ملے اور پردہ غیب کو اٹھا کر وہ اپنے جلوہ نور کا مظاہرہ کرے اور ہم سب مستفیض ہو سکیں اس کے جسم و جسمانیت سے بھی، اور ان مقامات کو حاصل کر لیں کہ جو امامت کے ذریعے ایک مومن کو حاصل ہونا چاہیے۔ 1100 برس سے وہ امام پردہ غیب میں ہے، منتظر ہے، اور آمادگی جب تک نہیں ہو جائے گی معاشرے کے اندر ایک ایک شخص اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر لے گا کہ اگر امام آئیں گے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے ارتباط قائم کریں گے، ہم ان کے احکام پر کیسے عمل کریں گے۔ جب اس بات کو لے کر تمام افراد جمع ہو جائیں گے اور آمادگی ظاہر کر دیں گے تو خداوند عالم کا اذن ہوگا اور امام ظاہر ہو جائیں گے۔ بعض وقت کئی سوالات جو اس ذیل میں ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے جو شرط ہے کہ 313 ہو جائیں گے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کے پردے کو چیرتے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ تو اس زمانے میں اتنے علماء ہیں، اتنے فضلاء ہیں ماشاءاللہ، اتنی تقلید ہو رہی ہے، اتنے مراجع کرام ہیں، اکثر یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں ابھی تک 313 نہیں ہوئے جو امام اب تک نہیں آئے؟ تو پہلا جواب تو اس کا یہی ہے کہ نہیں ہوئے۔ اگر ہوئے ہوتے تو پھر یہ غیبت کا زمانہ نہ ہوتا بلکہ ظہور کا زمانہ ہوتا۔ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ ہم اپنے علماء پر شک کرنے لگیں، کیا اپنے مراجع کرام کو ہم شک کی نگاہوں سے دیکھیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ سپاہ امام زمان قرار پائیں کہ جس کی وجہ سے اب تک 313 نہیں ہوئے اور امام نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب 313 جب ہوں گے تب امام پردہ غیبت کو اٹھائیں گے، وہ 313 مومن ہونے کی شرط نہیں ہے۔ عام طور پر ہم رواروی میں کہتے ہیں جب 313 مومن کامل ہو جائیں گے تو پھر امام ظہور فرمائیں گے، نہیں، تمام روایات کے اندر ملتا ہے 313 اصحاب بدر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرق ہے، عام مومن میں اور اصحاب بدر میں فرق ہے۔ اصحاب بدر کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات کو حاصل کرتے ہوئے، یقین کی منزلوں پہ قدم رکھتے ہوئے، اطمینان کے مراحل پر جو افراد وارد ہو جاتے ہیں اور ان کو مقام یہ ملتا ہے کہ وہ پیغمبر اعظم کے ساتھ اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کریں کہ جن کے عمل کو خداوند عالم اپنا عمل کہے۔ یعنی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یعنی ایسے 313 ہوں کہ جن کی مثال ابوذر جیسی ہو، جن کی مثال سلمان جیسی ہو، جن کی مثال مقداد جیسی ہو۔ جب اس طرح کے 313 افراد ہوں گے تب امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ 313 مومن ہوں گے بلکہ لاکھوں مومن اس وقت موجود ہوں گے۔ 313 کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر امام اعلان کریں گے اور منادی ندا دے گا کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو جانا ہی تھا۔ تو یہ 313 افراد اس پائے پر ہوں گے کہ چشم زدن میں
امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ وہ 313 اب تک نہیں ہوئے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بقیہ مومنین ہوں گے ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا صاحب یہ سب امام کی مدد کریں گے، مگر وہ جو پہلی مرتبہ میں آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہ بس اور بس 313 ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں افراد ہوں گے جو امام کے پاس جائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ جب مراحل ظہور کو کتابوں کے اندر دیکھا جاتا ہے تو دو حصوں میں ظہور کو پیش کیا جاتا ہے، چونکہ غیبت بھی دو حصوں میں ہوئی ہے لہذا ظہور بھی دو حصوں میں ہوگا۔ غیبت دو حصوں میں کس طرح سے ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، غیبت صغریٰ آپ بچپن سے سنتے چلے ہیں البتہ، اور ایک غیبت کبریٰ۔ فرق کیا ہے کہ غیبت صغریٰ میں چند افراد نائبین خاص کی حیثیت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں اور سوالات و جوابات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شک و شبہات کو دور کیا جاتا ہے۔ امام سے ارتباط میں ہے عوام ایک فاصلے سے کہ جس کو نائب کہا جاتا ہے، مگر غیبت کبریٰ میں وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے، لہٰذا اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہے۔ ظہور کا بھی معاملہ بالکل ویسے ہی ہوگا کہ ایک ظہور اصغر ہوگا اور ایک ظہور اکبر ہوگا۔ ظہور اصغر میں 313 افراد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ظہور اکبر میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین ہوں گے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچیں گے۔ فرق کیا ہے دونوں کا کہ جب ظہور کے ایام کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا آغاز ہوگا 15 رجب سے، جس برس امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور فرمانا ہے 15 رجب سے وہ اثرات نظر آنے لگیں گے کہ انسان آمادہ ہو جائیں کہ عنقریب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور ہونے والا ہے۔ دو طرح سے ظہور ہوگا۔ 15 رجب کو ایک خروج ہوگا، ایک قیام بلند ہوگا۔ سفیانی نامی ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے عثمان ابن انبسا، اور یہ ابو سفیان کی اولاد میں ہے، شام کے اندر ہوگا۔ یہ علم بلند کرے گا اور کہے گا کہ اب پورے دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت ہوگی اور اس اسلام کی ہوگی جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ظالم و فاجر ایک شدید قسم کی جنگ شروع کرے گا۔ جس دن سیریا کے اندر یہ سفیانی نامی شخص قیام کرے گا، اسی دن، اسی روز، اسی وقت یمن کے اندر سید حسنی، جنہیں سید یمانی کے نام سے یاد کیا جائے گا، وہ بھی خروج کریں گے جن کے ہاتھوں میں علم ہوگا۔ ان دونوں کے خروج کا دن ایک ہی ہوگا، سفیانی بھی اور یمانی بھی۔ سفیانی ابو سفیان کی اولاد میں ہے، لہذا اس کی طرف سے آنے والا اسلام باطل اسلام ہوگا۔ وہ عقائد کو خراب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ ویسا اسلام پیش کرے گا جو اسلام کی حقیقی تصویر نہیں ہے۔ وہ ظلم، بربریت، تشدد، مصائب، آلام، سختی، کفر، تکفیر، ان باتوں کو عام کرے گا کہ جو میری بات مانے گا بس وہی مسلمان ہے، اور جو میری بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسا اسلام آج پیش کیا جاتا ہے کبھی IS کی طرف سے، کبھی القاعدہ کی طرف سے، اور کبھی اس طالبان کی طرف سے، کہ وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جب اٹھے گا 15 رجب اس برس کے جس برس امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور ہونا ہے، دوسری طرف سید یمانی ہوں گے جو اس کے مقابلے کے لیے اٹھیں گے، اور ان کے ساتھ اپنا پورا ایک لشکر ہوگا، ایک پورا لشکر ہوگا۔ اور یہ ان دونوں کا خروج ان علامات میں سے ہے جو حتمی علامات ہیں۔ بعض وقت ہمارے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب علامات ظاہر ہو رہی ہیں، امام کے ظہور کی علامات ظاہر ہو گئی، کوئی بھی نیا کام ہوتا ہے فوراً ہم اس کو جوڑتے ہیں ظہور سے کہ صاحب یہ بھی علامت ایک ظاہر ہو گئی۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہم 100 برس سے 200 برس سے یہ جو کہتے چلے آ رہے ہیں علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، علامتیں ظاہر، تو امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کے لیے علماء نے جواب دیا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذیل میں کہ علامات دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامتیں ہیں جو غیر حتمی ہیں، اور ایک وہ علامات ہیں جو حتمی علامات۔ غیر حتمی علامات ممکن ہے کہ وہ ہوں اور ممکن ہے کہ وہ نہ ہوں، وہ ہزاروں کی تعداد میں غالباً 14 ستارے جو اردو میں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ایک کتاب ہے، اس میں آیت اللہ نجم الحسن نے جو علامات لکھی ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 200 علامتیں انہوں نے وہاں پر درج کی، میں نے بچپن میں کبھی پڑھی تھی۔ 190 یا 200 علامات ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، مگر یہ سب غیر حتمی علامات ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ ہو جائیں اور ممکن ہے یہ نہ ہو، اور ان کے ہونے پر یہ بھی منحصر نہیں ہے کہ جیسے یہ کامل ہو جائیں گی ظہور ہو جائے گا، نہیں، ممکن ہے کہ یہ علامتیں ظاہر ہوں گی اور اس کے کتنے برس کے بعد ظہور ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی غیر حتمی علامت تو اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی کہ جب مسلمان مولا کائنات کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کر جمع ہوئے اور حضرت زہرا کے اوپر مصیبت ڈھائی گئی، اور بی بی کے چہرے کے اوپر جب تماچا مارا ہے قنفس نامی اس ذلیل شخص نے، تو بی بی نے کس کو بلایا؟ یا مہدی ادرکنی۔ ہم کو جب مصیبت پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، ہم کہتے ہیں یا علی ادرکنی،
مگر بی بی زہرا نے اس وقت امام مہدی کو یاد کیا، یا مہدی ادرکنی، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ ان تمام مظالم کا انتقام اگر کوئی لے گا تو وہ منتقم خون حسین بن کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوگا۔ مولا کائنات کو اجازت نہیں ہے خدا اور رسول کی طرف سے کہ وہ اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ لے سکیں۔ بعض وقت مولا کائنات کی ذات پر کچھ افراد شک بھی کرتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں کہ صاحب اگر جب ان سے خلافت غصب کر لی گئی تھی تو وہ تو فاتح خیبر و فاتح خندق اور فاتح احد تھے، انہوں نے تلوار نکال کر اپنا حق کیوں نہ لے لیا؟ کیوں باطل کو یہ اجازت دی کہ وہ اسلام کے اوپر چھایا رہے اور اسلام کو برباد کرتا رہے اور مولا کائنات کا حق غصب ہو جائے؟ وہ چاہتے تو تلوار اٹھاتے، یقیناً مولا کائنات اگر تلوار اٹھاتے تو کسی میں مجال نہیں تھی کہ مولا کے سامنے وہ کھڑا رہ پاتا۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ صاحب مولا کائنات کے پاس جتنی طاقت تھی وہ پیغمبر کی وجہ سے تھی۔ بہت سے افراد ہیں جو بغض اہل بیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے الگ الگ طریقوں سے افراد الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے پاس جتنی بھی طاقت تھی، جو بھی زور بازو تھا، جو بھی ان کی شجاعت تھی، وہ سب پیغمبر کی وجہ سے تھی، لہذا جب تک پیغمبر تھے، فاتح خیبر تھے، فاتح خندق تھے، فاتح احد تھے، مگر پیغمبر کے جانے کے بعد وہ اللہ نے شجاعت ان سے واپس لے لی اور وہ بہادری جو تھی وہ ختم ہو گئی، لہذا آپ نے انتقام نہیں لیا اور تلوار نہیں نکالی۔ ان کو جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ یہی بات سچ ہوتی کہ پیغمبر کے رہنے کی وجہ سے علی شجاع و بہادر تھے اور پیغمبر کے بعد بہادری ختم ہو گئی، تو پھر انہیں مولا کائنات کے سن 36 ہجری کے بعد خلافت ظاہری میں 3 جنگوں کو پڑھنا چاہیے کہ وہاں 11 ہجری میں تو علی جوان ہے، اب یہاں 36 ہجری کے بعد جب خلافت ظاہری آپ کو مل رہی ہے تو علی نے پھر وہی شجاعت کا اظہار کیا ہے کہ جنگ جمل ہو، جنگ نہروان ہو، جنگ صفین ہو، ہر جنگ کے اندر مولا کائنات اس طرح سے فاتح رہے کہ جنگ نہروان جب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی فوج سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، جو تمہارے مقابلے پر آیا ہے پورا لشکر ختم ہوگا، بس 10 افراد ہوں گے جو باقی رہیں گے اور تمہارا پورا لشکر محفوظ رہے گا، زیادہ سے زیادہ 10 افراد شہید ہوں گے۔ یہ امام علیہ السلام کا وہ علم ہے جو آپ کو علم لدنی کی صورت میں وضعیت کیا گیا ہے، پیغمبر اسلام نے جو آپ کو خبریں دی ہیں اس کے عنوان سے آپ نے پیش کیا، اور پھر جنگ نہروان کے اندر مولا کائنات کا وہ زور بازو دوبارہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو مولا کائنات نے تلوار کو نہیں نکالا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا پہلا سبب یہی ہے کہ کسی کو بھی انتقام کی اجازت نہیں ہے معصومین علیہ السلام میں، مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ انتقام لیں اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا، حتیٰ مولا کائنات چاہے وہ امام حسن ہو چاہے وہ امام حسین، وگرنہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تو حضرت عباس تلوار لے کر آ گئے تھے اور مولا امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ انتقام کا موقع نہیں ہے، تلوار کو میان میں رکھو۔ اور اس کے بعد میدان کربلا کہ جہاں اگر امام چاہتے تو اعجازانہ طور پر بھی اور غیر اعجازی طور پر بھی اگر اپنے بدن کی طاقت کا استعمال کرتے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عباس کیا کافی نہیں ہوتے پورے لشکر کے لیے؟ وہ عباس کہ جس کی جنگ کے جوہر اور جس کی شجاعت کے نمونے جنگ صفین میں مسلمان دیکھ چکے ہیں کہ جہاں 12 اور 13 برس کے سن میں حضرت عباس کا معاملہ یہ ہے کہ دریائے فرات کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ یہ جو مولا عباس کو کہا جاتا ہے بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، سقا تھے، تو بظاہر تو ان کی کوئی جنگ ایسی نظر نہیں آتی، کربلا میں اجازت نہیں ملی۔ یہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ بہت بہادر تھے اور سقا تھے؟ وہ بنیاد وہی ہے کہ جب جنگ صفین میں ابو سفیان کے قبیلے نے اور خاندان نے علی کے چاہنے والوں کے اوپر پانی بند کیا تو پھر مالک اشتر کو مولا کائنات نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا مالک پانی پر قبضہ ہو چکا ہے، لہذا اب تم کو یہ اجازت ہے کہ جاؤ دریا کو اپنے قبضے میں لو اور پھر راستوں کو کھول دو، جو بھی پانی پینا چاہتا ہے وہ پانی پیے۔ مالک اشتر کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں یا کسی کو ساتھ بھیجیں گے؟ مولا کائنات نے اپنی اولاد کو جتنے بھی بیٹے تھے سب سے پوچھا کون جانا چاہتا ہے؟ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ بھیج رہا ہے تو کیوں نہ جائیں گے، لہٰذا محمد حنفیہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، دوسرے بیٹے بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور امام سب سے سوال کر رہے ہیں جا تو رہے ہو، چاہیے کیا؟ کوئی کہتا ہے یا علی اپنی تلوار آپ میرے حوالے کر دیجئے تو میں جاؤں گا اور جنگ کو فتح کر لوں گا۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تلوار چونکہ الہی ہے لہذا جو یہ تلوار لے کر جائے گا وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے یا علی بابا جان آپ اپنا گھوڑا میرے حوالے کر دیجئے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے امامہ دے دیجئے۔ مولا عباس کہ جن کا سن ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، کیا پوچھا امام نے؟ کہا کہ تم جانا چاہتے ہو؟ یقیناً جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اب تک جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تلوار چاہیے، امامہ چاہیے۔ مولا عباس کہتے ہیں بس اجازت چاہیے، بس اجازت چاہیے، آپ اجازت دیجیے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے دریا کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ پھر اجازت ملی اور مالک اشتر کے ساتھ جا کر مولا ابوالفضل عباس نے دریائے فرات کے اوپر قبضہ کیا۔ یہ وہی فرات ہے
جو بعد میں کربلا میں آپ کے اوپر جو پانی بند ہوا ہے اسی فرات کی بات ہو رہی ہے. صفین اسی فرات کے کنارے واقع ہوئی ہے. لہذا اب کیا ہوتا ہے, مالک اشتر اور حضرت عباس پانی کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. ابھی نوجوانی کا عالم ہے, تو جو نوجوانی کے عالم میں 40,000 کم سے کم فوج ہے, سپاہ شام جسے کہا جاتا ہے, 40,000 کم سے کم, وگرنہ اس سے زیادہ کی تعداد ہے. اور اس پورے لشکر کو حضرت عباس نے روک کے دریا کے اوپر قبضہ کیا ہے. تو وہ عباس اگر کربلا میں اجازت مل جاتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کربلا کا منظر کیا ہوتا. لہذا چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ لے سکیں, انتقام لے سکیں, لہذا مولا کائنات نے بھی تلوار کو نہیں اٹھایا. وگرنہ ابو سفیان جس وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے, عبد المطلب دیکھو اس خلافت کو تمہارے خاندان سے چھینا جا رہا ہے, تمہارے حق کو تم سے چھینا جا رہا ہے. دوسرے افراد کہ جو قریش میں سب سے پست افراد ہیں وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ رہے ہیں اور پیغمبر کے مقام پر بیٹھنا چاہتے ہیں, تم کیوں نہیں تلوار اٹھاتے ہو؟ یہ حق تو علی کا ہے. غدیر میں علی کو, مولا کائنات کو پیغمبر اعظم نے اپنا جانشین, اپنا خلیفہ, اپنا وزیر, اپنا وصی بنایا تھا. علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ حضرت عباس نے کہا یہ حق تو علی کا ہے, چلو علی سے ملاقات کرتے ہیں. اور جب حضرت عباس اور یہ یزید کا دادا آتا ہے مولا کائنات کے پاس, اور یہی باتیں جو حضرت عباس سے کی تھی, عباس ابن عبد المطلب کے جو چچا ہیں, اور آنے کے بعد جب مولا کائنات سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا حق چھینا جا رہا ہے, یہ خلافت آپ کا حق ہے, آپ کو پیغمبر نے غدیر خم میں باقاعدہ طور پر اپنا جانشین بنایا تھا, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس فوج نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس افراد نہیں ہے؟ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اتنے گھڑ سوار آپ کی خدمت میں لا کر کھڑے کر دوں گا کہ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہ ہوگی کہ جس میں آپ کی طرف سے لڑنے والا کوئی سپاہی موجود نہ ہو. بظاہر اگر ہماری اور آپ کی جگہ کوئی انسان ہوتا اور خواہش اور کاوش دنیاوی ہوتی تو وہ فوراً کہتا کہ اس سے بہتر کیا ہے, میرے پاس فوج نہیں ہے, تم پوری فوج میرے حوالے کر رہے ہو, میں راضی ہوں. مگر مولا کائنات کا جملہ کیا تھا, تم کب سے اسلام کے حامی ہو گئے؟ تمہیں اسلام سے کب سے محبت ہو گئی؟ تم میرے پاس آئے ہو کہ میں اپنا حق لے لوں, تم نے کب لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہے؟ جو تمہارا دل جل رہا ہے کہ پیغمبر کا مقام چھینا جا رہا ہے. مولا کائنات نے اس ایک جملے سے بتایا کہ علی کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے جو اجازت ہوگی اس کو, اس عمل کو انجام دیا جائے گا. مولا کائنات کو اجازت نہیں ہے انتقام لے. انتقام کی اجازت کسے ہے؟ سوائے امام اسعد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کسی کو انتقام کی اجازت نہیں. منتقم خدا سلامت رکھے آپ. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا منتقم کا لفظ صرف اور صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منسوب ہے اور مخصوص ہو چکا ہے. لہذا یہ جو غیر حتمی علامات ہیں, ان کا اظہار اور ان کا آغاز فوراً جیسے ہی حضرت زہرا کے اوپر مصائب ڈھائے گئے, وہیں سے ایک علامت آشکار ہوئی کہ وہ آنے والا آئے گا اور انتقام لے گا بی بی کے اوپر ڈھائی گئی مصیبتوں کا. تو یہ جو غیر حتمی علامات ہیں ممکن ہے ہوں اور ممکن ہے نہ ہوں, لیکن وہ جو حتمی علامتیں ہیں 5 جو سب سے زیادہ مشہور ہیں, اس میں ایک ہے خروج سفیانی و یمانی. یعنی وہ سفیانی ہوگا جو 15 رجب کو خروج کرے گا اور ایسا خروج کرے گا کہ 6 مہینے کے اندر یہ کئی ممالک کے اوپر قابض ہو جائے گا. یعنی پورے سیریا کے اوپر اس کی حکومت ہوگی, اس سے آگے بڑھے گا عراق کو اپنے قبضے میں لے گا, اس سے آگے بڑھے گا اور حجاز جو موجودہ سعودی عرب کہلاتا ہے, جو عربستان کہلاتا ہے, اس کے اوپر بھی جب حملہ کرنا چاہے گا اور اپنے قبضے میں لے گا. تو ایک مقام ایسا ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام خاص جس کا نام ہے بیدا, وہاں پر خسف بیدا ہوگا, وہ زمین دھسے گی اور یہ اسی کے اندر سما جائے گا اور اس کا قصہ تمام ہو جائے گا. یہ سارا معاملہ ہوگا کب؟ 6 مہینے کے اندر. کیوں؟ کیونکہ 15 رجب کو یہ خروج کرے گا. یہ پہلی علامت ہوگی. دوسری علامت ہوگی 15 رمضان میں, رجب, شعبان اور رمضان, یعنی 60 دن کے اندر دوسری علامت ظاہر ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ آسمان کے اوپر ایک دست مبارک دکھائی دے گا, ایک پنجہ دکھائی دے گا اور ایک آواز آئے گی غیبی کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو, حق ظاہر ہو چکا ہے. اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ اگر وہ بلائے تم کو مدد کے لیے تو تم کو صرف زبان سے لبیک نہ کہنا ہے, صرف زبان سے لبیک یا حسین یا لبیک یا امام سے کام نہیں چلنے والا ہے. اب اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ عنقریب وہ تمہیں مدد کے لیے بلائے گا. ہم نے لبیک کو بھی اپنے ٹیسٹ کا ایک موضوع بنا دیا ہے. کسی ذاکر کی شان بڑھانا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھیڑ لگ جاتی ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آپ حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں یا اس ذاکر کو لبیک کہہ رہے ہیں؟ اب ایک فیشن بن چکا ہے کہ ادھر ذاکر آیا اب وہ لبیک یا حسین کے نعرے ہو رہے ہیں, ذاکر کو رخصت کر رہے ہیں تو لبیک یا حسین کے نعرے ہو رہے ہیں. آیا معاذ اللہ اس کو آپ حسین سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اسے حسین سمجھ رہے ہیں تو کہیے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین نعرہ نہیں ہے, لبیک یا حسین آمادگی ہے.
لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ تسلیم کر رہے ہیں حسین کے سامنے، تو اس ذاکر کو دیکھ کے کیوں حسین کے سامنے اپنے کو تسلیم کر رہے ہیں؟ اپنے کردار کو ویسا بنائیں، اپنے آپ کو ویسا آمادہ کریں کہ جب امام حلم ناصر کہہ کے ہمیں بلائیں تو ان سے ہمیں کہنا ہے لبیک یا حسین۔ یا جو مجالس میں جب کسی وقت امام حسین کی بات ہوتی ہے اور واقعی معنی میں جب دل ہمارا کھنچتا ہے امام کی طرف تو ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، یعنی اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے۔ مگر کسی ذاکر کے استقبال میں لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا۔ نعت حیدری ہوتی ہے، صلوات ہوتی ہے، یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، مگر لبیک یا حسین آپ امام سے کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں، اس ذاکر کو کیوں بتا رہے ہیں؟ لہٰذا عزیزان گرامی ہم کو تھوڑا سا متوجہ ہونا ہوگا۔ تو اب یہ جو دوسری علامت ظاہر ہوگی 15 رمضان کو آسمان کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کرو، اور اس کے بعد آغاز ہوگا جو ظہور اکبر کہلاتا ہے۔ یہ جب آپ دیکھیں گے یہ تمام علامتیں ظاہر ہونے لگی اور ظاہر ہونے لگی تو پھر وہ موقع خاص کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ 10 ماہ محرم یعنی عاشورہ کے روز کہ جس دن جمعے کا روز ہوگا، اس دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر سے یا کس طرح سے وہاں پر ظاہر ہوں گے کہ آپ کی پیٹھ اور پشت اس دروازے خانہ کعبہ کے پاس ہوگی، اور اب امام علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کریں گے اپنے چاہنے والوں کو اور ان کو بلائیں گے کہ تم آؤ ہماری مدد کے لیے، اس لیے کہ ظہور ہو چکا ہے۔ اب اگر حکومت کو قائم کرنا ہے جو عدالت کی حکومت ہے، تم کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا دیدار ہوگا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ فوراً جنگ شروع ہوگی۔ اس کے بعد جیسے ہی امام ظاہر ہوں گے وہ 313 افراد کہ جن کا مقام اصحاب بدر کے جیسا ہے، وہ فوراً اسی وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے طی الارض کے ذریعے۔ بہت سے افراد اس بات پہ بھی شک کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام وہاں عربستان کے اندر آواز دیں گے، ہم فوراً کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو طی الارض خود اپنا ایک علم ہے کہ جو ہمارے علماء کے یہاں پایا جاتا تھا، اور یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے اس علم کا اظہار نہیں کرتے۔ اور آنے والے زمانے میں جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے اس میں اگر کوئی انسان ٹرانسمیٹ ہو کے فوراً کسی دوسرے شہر میں پہنچ جائے تو اس میں کوئی خاص تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج سے 20 برس پہلے یا 30 برس پہلے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ صاحب جس وقت 50 آدمی جمع ہوں گے اور مجلس ہو رہی ہوگی، اسی وقت پوری دنیا کے کونے کونے میں وہ ذاکر بھی دکھائی دے گا اور وہ عوام بھی دکھائی دیں گے اور پورا منظر بھی دکھائی دے گا، تو کسی کو یقین نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں مجلس ہو رہی ہو اور نیو یارک میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو سننا، نہ یہ صرف کہ سن رہا ہو بلکہ ذاکر کو بھی دیکھ رہا ہو، حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا ہو، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ہو بہو ایسا محسوس کرے گا جیسے وہ اس کے درمیان بیٹھا ہوا، تو اس کو یقین نہیں ہوتا۔ لہذا ابھی چونکہ ہمارا علم اور معرفت اس مقام پر نہیں ہے، اس بات پہ ہم کو شک ہو جاتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی بلائیں گے تو 313 افراد فوراً ان کے شان میں حاضر ہو جائیں گے، لہذا علم وہاں پر پہنچے گا۔ مگر یہ 313 ہی دنیا میں نہیں ہوں گے، اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام وقت دیں گے کہ بہت سے مومنین ہوں گے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے جائیں گے، ان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ جو اس وقت قید و بند ہے کہ صاحب پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، ممکن ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح سے قید و بند میں ہوں اور ہم کو ان ساری چیزوں کے لیے آمادہ ہونا پڑے، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہی جنگ کو شروع نہیں کریں گے بلکہ انتظار کریں گے جب لاکھوں کا لشکر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جائے گا، یعنی ہر مومن پوری دنیا کا اپنے آپ کو امام تک پہنچائے گا، پھر امام جنگ نہیں کریں گے۔ بہت سی ایسی ذہن کے اندر ہمارے وہم اور شک پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا مطلب بس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور تلوار نکالیں گے اور کاٹ دیں گے اور لڑائی ہوگی اور جھگڑا ہوگا اور کائنات تباہ ہو جائے گی۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ امام دنیا کو تباہ کرنے نہیں آ رہے ہیں، امام صرف ان سے جنگ کریں گے کہ جن کا کردار ابو سفیانی ہوگا، امام صرف ان کو قتل کریں گے جن کے اندر یزید کا کردار پایا جائے گا، امام کا انتقام ان کا ہوگا، امام ان سے انتقام لیں گے کہ جنہوں نے کربلا والوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے معصومین کے اوپر ظلم کیا۔ یعنی دنیا کے اندر 90% سے زیادہ افراد تو وہ ہوں گے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو دیکھ کر، ان کی معرفت کو دیکھ کر، ان کے ایمان، ایقان اور طاقت اور معجزات کو دیکھ کر فوراً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پہنچ جائیں گے اور ان کی شان میں پہنچنے کے بعد ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں گے۔ جس وقت اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں کتابوں کے اندر تو نظر آتا ہے، بہت سے افراد کہتے ہیں صاحب دنیا کے اندر یہ جو بہت پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں، جو سائنسدان ہوتے ہیں، یہ کیسے امام کی مدد کریں گے اور یہ کیسے امام کو قبول کریں گے؟ بعض علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے امام کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے اور بہت زیادہ عالم ہوں گے، کیونکہ وہ امام کی جب ٹیکنالوجی کو دیکھیں گے اور علم کو دیکھیں گے اور اپنے علم کو دیکھیں گے، پھر موازنہ کریں گے تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے یہ جو پیش کر رہا ہے یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
لہٰذا اس سے پہلے بھی جب ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کیا جاتا ہے تو کتنے مسیحی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم مسیحی آج کے دور کے مسیحی علی کے زمانے میں ہوتے تو تم ٹوپی والے وہاں کم نظر آتے، ہم ہیٹ والے ان کے پاس زیادہ نظر آتے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں صلوات بھیجیں پر محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان چیزوں کو ہمیں پڑھنا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا، کتابوں کے اندر تلاشنا ہوگا، اس لیے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ ہم سب کے اوپر جیسے نماز صبح فرض ہے اور واجب ہے، جیسے ظہر کی نماز ہمارے اوپر واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، اسی انداز میں ہمارے اوپر امام علیہ السلام کی معرفت واجب ہے، بلکہ یہ واجب تر ہے، یہ اوجب ہے کہ اگر امام کی معرفت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، اگر امام کی معرفت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے امام سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے اپنے صحابی ابو حمزہ سمالی کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد پوچھا کہ ابو حمزہ جانتے ہو کہ اس دنیا کے اندر سب سے پاک و پاکیزہ مقام کون سا ہے، وہ جگہ کون سی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پاک و پاکیزہ ہو؟ ابو حمزہ نے جواب دیا، کون ہے؟ ابو حمزہ سمالی، بہت بڑے شاگرد ہیں، امام کے بہت چاہنے والے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی آپ ماہ رمضان میں پڑھتے رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام جب زیارت کے لیے گئے امام ششم کربلا میں زیارت کے لیے گئے تو حضرت عباس کی جو زیارت پڑھی ہے اور مولا حسین کی جو زیارت پڑھی ہے وہ سب ابو حمزہ سمالی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ مولا اس دنیا کے اندر سب سے بابرکت جگہ تو وہ ہے جسے بین مقام و رکن کہا جاتا ہے، یعنی کعبے کے اندر، مکے کے اندر کعبے کے پاس مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، کعبے کے ایک کونے سے لے کر مقام ابراہیم کا جو فاصلہ ہے، یہ جو مقام ہے خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ منزلت اور فضیلت اسی مقام کو حاصل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو حمزہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل تم نے صحیح کہا، اللہ کی نگاہ میں سب سے پاکیزہ مقام یہی ہے۔ مگر اگر کوئی مسلمان اپنی پوری زندگی روزانہ دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نمازیں پڑھے، متوجہ ہیں، پورا دن روزہ رکھے پوری زندگی اور روزانہ نمازیں پڑھے پوری زندگی، ہر دن اس کا روزہ ہو، اور اس کے بعد اپنی دولت کو کئی مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، زندگی اس طرح کی ہو، نماز روزہ، ہر برس حج پہ جاتا ہو، زکوٰۃ کے نام پہ اپنی پوری دولت اس نے لٹا دی ہو، زندگی ایسی گزری ہو، اور موت کے وقت بین مقام و رکن یمانی یعنی اسی پاکیزہ جگہ کے اوپر مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے۔ یعنی امام نے کتنی فضیلت بیان کر دی، پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے، ہر برس حج کو جا رہا ہے، پوری دولت زکوٰۃ کے نام پر خرچ کر رہا ہے، یہ زندگی ہے، موت بھی آ رہی ہے تو شہادت کی صورت میں مظلومانہ طریقے سے، کس جگہ پر؟ جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پاکیزہ مقام ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی ابو حمزہ یاد رکھنا، اگر ہم اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہماری معرفت اس کے پاس نہیں پائی جاتی، اگر امام کی معرفت نہیں، صرف محبت نہیں کہا امام نے کہا اگر ہماری محبت نہیں پائی جاتی تو سب ضائع ہو جائے گا، اگر ہماری معرفت اس کے یہاں نہیں ہے تو سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعمال و افعال امام کے ذریعے خدا قبول کرتا ہے، ہم کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی ہے، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نحن اسماء اللہ، ہم ہی تو اللہ کے اسماء ہیں، کہ جس کے لیے سورہ اعراف 180 نمبر کی آیت میں خدا کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بلاؤ اللہ کو اسماء حسنہ کے ذریعے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یوں ہی نہیں پہنچو گے، اسماء حسنہ کا تمہیں راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کو ذریعہ بنانا پڑے گا، چھوڑ دو ان کا راستہ کہ جو اللہ کے ناموں میں الہات کریں۔ لہذا امام فرماتے یہ ساری چیزیں تبھی قبول ہوں گی جب تمہارے پاس عرفان امامت ہو۔ اگر امامت کا عرفان پایا جاتا ہے، امامت کی معرفت پائی جاتی ہے، تو پھر تمہاری 2 رکعت نماز بھی اگر خضوع اور خشوع کے ساتھ ہے اور اللہ نے وہ قبول کر دی تو ہم شفیع ہیں نا، ہم تمہاری اس 2 رکعت کو 4 رکعت میں تبدیل کر دیں گے اور اس 4 کو 8 بنا دیں گے۔ لہذا امامت اور امام کا مرتبہ اور اس کا عرفان اور اس کی معرفت کتنی اہم ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہ پہچانے تو گویا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ لہذا ہم سب کو اس دور غیبت میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ کاش کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کرتے، کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے۔ ممکن ہے کہ اسی کو کوئی اتنی سی کلپ کاٹ کے چلا دے گا کہ صاحب دیکھیے کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض وقت
ہمیں اپنے کردار کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ کربلا میں نہیں تھے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ واقعی معنی میں آپ کربلا میں ہوتے تو کیا گارنٹی تھی کہ آپ امام کے ساتھ ہوتے یا میں امام کے ساتھ ہوتا؟ کربلا میں صرف 72 تو نہیں تھے، 30,000 کا لشکر تھا، 90,000 کا لشکر، اور سب لا الہ الا اللہ کہنے والے، مگر امام کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ سوائے 72 کے اور کوئی نظر نہیں آتا، جن میں 6 مہینے کا بچہ اور 75 برس کا وہ بوڑھا ہے کہ جو امام کی مدد کر رہا ہے، اور سامنے سارے مسلمان ہیں، امام کی مدد کو نہیں آ رہے ہیں۔ لہٰذا امام نے جن لوگوں کو طلب کیا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً شہید کربلا بن گئے، انہوں نے اپنی زندگی کو ویسے گزارا تھا کہ امام علیہ السلام نے پھولوں کو اکٹھا کیا ہے۔ کربلا میں جا کے کوئی بابرکت نہیں بنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر اس کے کچھ پایا جاتا تھا کہ جو اس نے کھینچ لیا، امام حسین کی محبت نے اس کو کھینچا ہے۔ ہاں بس 2 ایسی ذات نظر آتی ہیں، ایک کا نام زہرقین اور دوسرے کا نام حر ہے، کہ جو ہمیں بہت سہارا دیتی ہے کہ اگر پوری زندگی گناہ میں بھی گزری ہو، مگر جب شعور پیدا ہو جائے، جب احساس پیدا ہو جائے خطا کا، اور پھر اگر امام اپنی طرف بلائے تو پھر بندہ امام کی خدمت میں چلا جائے تو پھر زندگی بھر کے لیے علیہ السلام بن جاتا ہے۔ عزیزو میرے بھائیوں، یہ غیبت، یہ جو وقت گزر رہا ہے، امام ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ ہم کتنا امام علیہ السلام کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، کتنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے لیے ہر گھڑی بھاری ہوتی ہے جب ان کو اجازت نہیں ملتی کہ آپ ظہور فرمائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ روز جمعہ، غالباً میں نے کسی جگہ عرض بھی کیا تھا، روز جمعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روز جمعہ عصر کے وقت، اگر آج تک آپ نے ملاحظہ نہیں کیا تو اس ہفتے سے ملاحظہ کریے گا، روز جمعہ وقت عصر مومن کا دل اپنے آپ سے بیٹھنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہیں کی ہے تو اس ہفتے سے ضرور کریے گا۔ جمعے کے روز، ہر یوم جمعہ کو عصر کے وقت مومن کے دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا، بعض وقت اسے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، مگر وہ بے چین ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ یہ جمعے کا روز، صبح سے تو ہم اتنے خوشحال ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں نماز کے لیے، غسل کرتے ہیں، عبادت کا دن ہے، اطاعت کا دن ہے، مگر عصر آتے آتے یہ کیا ہوتا ہے کہ دل مرجھانے لگتا ہے، دل کملانے لگتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اس لیے کہ جب یوم جمعہ نمودار ہوتا ہے تو امام علیہ السلام آمادہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید آج مجھے اجازت مل جائے گی کہ میں قیام کروں گا اور میرا ظہور ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دن بڑھتا رہتا ہے، امام سمجھتے ہیں کہ عصر کا وقت نزدیک آ رہا ہے، مجھے اجازت ملنے والی ہے، مگر جب وقت عصر آ جاتا ہے اور امام کو حکم ظہور نہیں ملتا تو پھر امام کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ جو امام کے دل کے اوپر وہ جو حالات طاری ہوتے ہیں، امام کے مایوس، البتہ یہ مایوس وہ والا نہیں ہے کہ جیسے ہم زندگی سے مایوس ہوتے ہیں، یعنی امام ہم سے ملنے کے اتنے مشتاق ہیں کہ جب اپنے چاہنے والوں سے ملاقات نہیں ہوتی تو جب ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے، اس کا اثر دنیا کے تمام مومنین کے دلوں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا دل بھی کملانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قلب عالم ہے، امام قلب عالم ہے، اس پوری کائنات کا دل ہے۔ جب دل کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو پھر اعضاء و جوارح کے اوپر اس کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ لہذا عزیزو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، امام علیہ السلام سے نزدیک کریں۔ کیسے نزدیک کریں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ختم کر رہا ہوں مجلس کو، کیسے آمادہ کریں؟ کم سے کم ان دعاؤں کے اوپر توجہ دیں کہ جو امام علیہ السلام سے منسوب ہوئی ہیں، ان زیارتوں کو پڑھیں جو امام علیہ السلام سے منسوب ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہمیں امام سے قریب کرتی ہوں۔ امام ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ روایات میں آیا، امام رضا غریب نے جب امام کی تعریف کی ہے کہ امام کہتے کس کو ہیں، تو فرمایا کہ ایک مہربان بھائی، ایک شفیق باپ جتنی محبت تم سے کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ زمانے کا امام تم سے محبت کرتا ہے۔ تم ایک مرتبہ اس کی طرف متوجہ تو ہو، تم ایک مرتبہ اس کی طرف متوجہ ہو تو صحیح، دیکھو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض وقت ہمارے چھوٹے چھوٹے سے کام امام علیہ السلام کو کتنا خوش کرتے ہیں۔ بی بی شتیتا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، امام علیہ السلام کا دور ہے امامت، اور نیشاپور کے جو ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر رہنے والے کچھ شیعہ ہیں جو امام علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں، محمد نامی شخص کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے خمس کا یہ مال امام علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جاؤ۔ جو حضرات گئے ہیں ایران وہ یقیناً نیشاپور میں بی بی شتیتا کے یہاں بھی زیارت کرنے گئے ہوں گے۔ کون ہے یہ بی بی شتیتا؟ جب یہ مدینے سے کاروان جانے لگا اور شیعوں نے خمس کے مال کو، بعض وقت ہم اداروں کی حالتیں دیکھ کر ہو، بعض وقت علماء نما عالموں کو دیکھ کر ہم متنفر ہو جاتے ہیں اور ہم خمس کے اوپر اپنے شک کرنے لگتے ہیں اور خمس کو دبانے لگتے ہیں کہ صاحب کس کو دیں گے،
کس کو ہم دے کے کیا کریں؟ وہاں برباد ہو رہا ہے اور وہاں ایسے ہو رہا ہے۔ یہ جواب نہیں ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے کہ خمس کا استعمال کہاں صحیح ہو رہا ہے، وہاں آپ دیجئے۔ یہ آپ اس طرح سے بہانہ بنا کر کہ صاحب سارے ادارے کرپٹ ہیں، کلی حکم لگا کر ہم اپنی عبادت کو ختم کر دیں کہ ہم کسی کو خمسی نہیں دیں گے، یہ جواز نہیں ہوگا۔ اس کا جواب آپ کو امام کو دینا ہوگا۔ آپ کے پاس عقل ہے، مال آپ کا ہے، آپ کو کہاں دینا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ صحیح معنی میں خرچ ہو، یقیناً اگر واقعی معنی میں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے مال کو برباد کیا جا رہا ہے تو آپ بالکل وہاں نہ دیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ مال و خمس کو برباد کیا جا رہا ہے۔ خمس کی اہمیت کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ارتباط کا ایک طریقہ یہی راہ خمس ہے کہ اس کے ذریعے آپ امام سے کس طرح سے وصل ہوتے ہیں۔ لہذا یہ پورے نیشاپور والے افراد چاہتے یہ ہیں کہ مال خمس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجیں۔ کس کو؟ مدینے میں امام موسیٰ کاظم۔ لہذا روایتیں بتاتی ہیں کہ 30,000 دینار یعنی سونے کے سکے، 50,000 درہم یعنی چاندی کے سکے، اور اس کے بعد 2,000 دینار کا ریشمین کپڑا، یہ خمس کے اعتبار سے اس نمائندے کو دیا گیا کہ تم مدینے جاؤ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاؤ۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزاری ہے، حکومتوں نے پریشان کیا ہے، ان کو حکومتوں سے کوئی مدد نہیں ملتی، یہ خمس ہوتا تھا جس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور امام کے چاہنے والوں کی زندگی چلا کرتی تھی۔ آیا جب امام رضا کے پاس آنے والا اور اس نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں خمس آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں خمس نہ نکالوں، کچھ ایسا کر دیجئے۔ امام نے کیا کہا؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم خود کھانا کھاتے ہو، خود اچھے کپڑے پہنتے ہو اور خمس نہیں نکالنا چاہتے ہو کہ اس خمس کی وجہ سے ہم کتنے مومنین کی مدد کرتے ہیں، تم چاہتے ہو تم سے خمس معاف کر دیں۔ لہذا اب یہ جا رہا ہے خمس۔ اچانک نیشاپور میں ایک بی بی ہے، ایک معظمہ، ایک خاتون، ایک ضعیفہ جس کا نام ہے شتیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے میں خمس کا مال لے کر جانے والا محمد آمدہ ہے۔ فوراً اللہ اکبر، 1 درہم کیا قیمت ہے؟ 1 درہم، ایک چاندی کا سکہ اور ایک 4 درہم کا ایک کپڑا کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، خمس اور تحفے کے طور پر محمد کے حوالے کیا جاتا ہے۔ بی بی شتیتا کہتی ہیں کہ جب امام کے پاس جا رہے ہو، یقیناً میرا مال بہت کم ہے، اور جملہ سنیے کہ میرا مال تو بہت کم ہے، مگر کم ہونے کی حیا کی وجہ سے امام کے حق کو تو کم نہیں کیا جا سکتا، میرے اوپر یہی واجب ہے، مجھے یہ بھیجنا ہوگا۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب تم مال دینا تو یہ بھی امام کی خدمت میں حاضر کر دینا۔ ادھر جو دوسرے افراد ہیں، اب ان کو شک بھی ہے کہ پتہ نہیں امام تک پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا، جیسا ہمارے ذہن میں شک ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے طے کیا کہ 70 سوالات کی ایک کتاب، یہ پوری داستان آپ کو مل جائے گی کتابوں کے اندر، 70 پیج کی ایک کتاب آمادہ کی گئی، ہر پیج کے اوپر ایک سوال لکھا ہے اور پورا صفحہ خالی ہے کہ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے، پھر دوسرے صفحے کے اوپر سوال اور پورا پیج خالی ہے۔ 70 سوالوں کی یہ کتاب جن کو 3 دھاگوں میں باندھا گیا اور 3 مہر لگائی گئی، اور اب یہ جو جا رہا ہے نمائندہ بن کر اس کے حوالے کر کے یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ دینے سے پہلے امام موسیٰ کاظم کو اس کتاب کو ان کے حوالے کرنا اور کہنا کہ آپ کے چاہنے والوں کے کچھ سوالات ہیں، ان کا جوابات چاہیے، اور اگلے دن تم جواب لینے کے لیے جانا، اور جب تمہارے حوالے یہ کتاب واپس کی جائے، یہ کاپی، تو دیکھنا کہ مہر ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے، دیکھنا دھاگا توڑا گیا ہے یا نہیں۔ اگر بالکل اسی طرح سے تمہارے پاس کتاب آئے تو پھر تم مہر توڑ کے دیکھنا کہ جواب اس کے اندر لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں۔ اگر مہر توڑے بغیر جواب دے دیے ہیں تو پھر وہ امام وقت ہے، اور اگر مہر کو توڑ دیا گیا ہے، دھاگوں کو کھول دیا ہے اور تب جواب لکھے تو پھر وہ امام نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو بس تمہاری امانت کو ان تک پہنچانا ہے، تم جیسا کرنا چاہو۔ لہذا یہ آمادہ ہوتا ہے، تمام مال و متاع کو لیا، اور اس بی بی نے اپنا 1 درہم 4 درہم کا ایک پارچہ امام کے حوالے کیا، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، امام تک پہنچو گے تو میری طرف سے یہ ہدیہ کرنا۔ ادھر یہ پہنچتا ہے مدینے کے اندر اور امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے شاپور سے آیا ہوں نمائندہ بن کر آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے، اور یہ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ امام علیہ السلام نے کہا کچھ دور ٹھہرو، میں ان کے جواب آمادہ کر کے لا کر دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، فوراً واپس آتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں مہر توڑ کے دیکھ لے جواب مل گئے ہیں یا نہیں ملے۔ اور اب اس نے جو بند کھولا اور مہر توڑی تو کیا دیکھا؟ سارے جواب ملے ہوئے، سے یقین ہو گیا کہ یہ امام علیہ السلام یقیناً حقیقی معنی میں امام، سارا مال و متاع امام کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ مجھے یہ سارا مال نہیں چاہیے، مجھے یہ کوئی مال نہیں چاہیے، فلاں تھیلے کے اندر 400 درہم رکھے ہوئے ہیں، ان 400 درہم میں 1 درہم شتیتا کا ہے کہ جس نے کپڑوں میں ایک 4 درہم کا کپڑا بھی بھیجا ہے، وہ میرے حوالے کر دو، بس وہی قبول ہے، بقیہ مجھے کچھ قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام نے سب کچھ واپس کیا، بی بی شتیتا کے اس مال کو قبول کیا،
اس کپڑے کو قبول کیا، اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھہرو، اندر جاتے ہیں اور اپنا کفن مبارک لا کر اس کے حوالے کرتے ہیں کہ جب شتیتا کے پاس واپس جانا تو کہنا 19 دن سے زیادہ تم زندہ نہیں رہو گی، اور یہ کفن ہوگا جو تمہارے لیے تکفین ہوگی اس کفن میں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ خمس ایک طریقہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو وصل کرنے کا، اپنے آپ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جوڑنے کا ایک طریقہ خمس ہے۔ لہذا امام کے حق کو ہم غصب نہ کریں۔ ہم غاصبین فدق کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی فدق کو غصب کر لے اور کوئی امام کے مال کو غصب کر لے، ہاں مگر اس کے باوجود یہ بھی خیال رہنا چاہیے، جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ صاحب مال خمس برباد ہو رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے اور پرسنل کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کہاں دیں گے، کس جگہ خرچ ہو، وہ آپ کو طے کرنا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، مگر اس کا بہانہ بنا کر آپ امام کا حق روک بھی نہیں سکتے۔ آپ کو یہ مال بہرحال دینا ہوگا۔ کیوں دینا ہوگا؟ کہ یہ وہ ذریعہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں اسی مال کے ذریعے سے شیعت کی ترویج ہوئی ہے۔ اگر یہ خمس نہ ہوتا تو آج یہ مدارس اور مراکز جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ کہاں ہوتے؟ آج اپنے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ صاحب کوئی عالم نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہماری چھوٹی سوچ کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم نہیں ہے، وگرنہ اسی ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی ایسی شخصیتیں چھپی ہوئی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ انکار کر دیجئے، لیکن کیا 1400 سالوں میں جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو مذہب ہم تک پہنچا ہے، وہ علماء کے ذریعے نہیں پہنچا؟ کیا علماء کی کاوشیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی زحمتیں نہیں ہیں؟ اپنے آپ کی پوری زندگی قید خانے میں گزار کر اپنے خون سے کیا کتابیں علماء نے لکھ کر آپ کے حوالے نہیں کی ہیں؟ کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو آپ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو سولی پر چڑھنا گوارا نہیں کیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا تھا کہ دین آپ تک پہنچ جائے۔ تو پھر سوال کریں گے تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بہرحال عزیزو، آج یہ میری اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ کل انشاءاللہ مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں آج یہیں پر اپنی بات کو کامل کر کے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ 4 دن میں نے آپ کو جو کچھ سنایا ہے اس کو 2 جملوں میں سمجھ لیجئے کہ علیکم انفسکم، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم سے تمہارا سوال ہوگا، تم سے تمہارا سوال ہوگا۔ دنیا کیا کر رہی ہے، معاشرہ کتنا خراب ہے، محلے میں کتنی گندگی ہے، سماج میں کتنی برائیاں ہیں، عالم کتنا فاسد ہو چکا ہے، پڑوسی کتنا آپ کا حق خیال نہیں کر رہا ہے، مجلسوں میں کیا پڑھا جا رہا ہے، ممبروں پہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے آپ کا سوال ہوگا۔ علیکم انفسکم، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے، آپ سے سوال ہوگا۔ میں نے نماز پڑھی یا نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ خمس آپ پر واجب ہے، آپ سے پوچھا جائے گا تم نے نکالا یا نہیں نکالا۔ اب وہ نکالنے کے بعد کہاں خرچ ہوا، اگر آپ نے اپنی طرف سے پوری طرح سے احتیاط کرتے ہوئے دیا اور غلط جگہ خرچ ہوا، وہ جواب وہ دے گا، آپ سے آپ کا سوال معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم سماج میں ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے کو بہتر بنا لے، پھر معاشرہ کہاں خراب رہے گا۔ اگر ہم واقعی معنی میں انسان بن کر زندگی گزاریں، عبد بن کر زندگی گزاریں، مسلم بن کر زندگی گزاریں، مومن بن کے زندگی گزاریں، پھر ہمیں جنت میں جانے کے لیے مرنا نہیں پڑے گا، یہ معاشرہ خود جنت جیسا نظر آئے گا۔ کربلا والوں نے جنت میں جانے کے لیے شہادت نہیں دی، کربلا خود ایک باغ بہشت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شہدائے کربلا کی شہادت بہشت کی وجہ سے ہے اور جنت میں جانے کے لیے قربانی دی ہے، تو انہوں نے امام اور ان کے چاہنے والوں کے مقصد کو حقیقی معنی میں سمجھا نہیں۔ جنت تو سب سے کم شے ہے جو ان کے حوالے کی جائے گی۔ جنت کے لیے یہ نہیں جا رہے ہیں اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے۔ دلیل کیا ہے کہ جب امام نے چراغ کو بجھایا اور دیکھا کوئی بھی نہیں گیا، تو کہا کہ دیکھو میں جنت کی بھی ضمانت لیتا ہوں، اب تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے چھوڑ دو گے تو جنت کا راستہ تم سے دور ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کیا جواب دیا؟ مولا آپ کی مدد جنت کے لالچ میں نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں آئے، آپ امام وقت ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیں۔ اور کیسے کیسے قربانی دی ہے کہ 13 برس کا بچہ جس کو زندگی میں پامال کیا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ وہ جوان کے جو ہم شکل مصطفیٰ ہے،
بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی اس کے سینے کے اندر برچھی کی یعنی کو توڑا جا رہا ہے اور وہ قبول کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ دین محفوظ رہ جائے، اسلام محفوظ رہ جائے، پیغمبر نے جو دین پیش کیا ہے وہ مسلمانوں تک پہنچ جائے. اپنی قربانی دے رہے ہیں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. آپ متوجہ گریہ ہیں عزیزو. یہ وہ ایام ہے کہ جب کاروان کو زندان شام میں قید کر دیا گیا ہے. 1 برس تک قید خانہ شام میں یہ کاروان جب قید رہا ہے تو بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ شام کے وقت جب پرندے جانے لگتے ہیں تو 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی اماں سے کہتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پرندے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں. اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ ہم وطن کب جائیں گے؟ پھوپھی کیا جواب دے؟ عزیزو وہ موقع آیا کہ جب اجازت ملی کہ ہم نے کاروان کو آزاد کیا، زینب سب سے پہلے سکینہ کی قبر پہ پہنچی. اے میری بچی تمہیں بڑی تمنا تھی کہ آزاد کب ہوگے؟ ارے قافلہ آمادہ ہے، چلو شام کو چھوڑو مدینہ چلنا. اجرکم اللہ. قافلہ شام سے نکلتا اس سے پہلے بی بی نے یہ کہا ہے اب تک ہم اپنے شہداء پہ آنسو نہ بہا سکے ہیں، ہمارے لیے گھر کو خالی کیا جائے. ہم عباس پہ آنسو بہانا چاہتے ہیں، اکبر کا گریہ کرنا چاہتے ہیں. لیجئے عزیزو آپ کی اس تمنا کو قبول کیا گیا. بی بی نے دوسری التجا یہ کی کہ ہمارے تبرکات کو واپس کیا جائے، ہمارے کٹے ہوئے سروں کو واپس کیا جائے. لیجئے ظالم کے گھر میں مظلوم کی صف عزا بچھی ہے، عابد بیمار میر کاروان لشکر حسینی ہے. لیجئے سروں کا آنا جب شروع ہوا، ایک ششماہے کا سر بیویوں کے درمیان میں لایا گیا. رباب اپنے مقام سے اٹھی، واہ صغرا واہ حسینہ کی صدائیں ہوئیں. اصغر کو آغوش میں لیا. ارے بیویوں نے رباب کو پرسہ دینا شروع کیا. اچانک ہم شکل مصطفیٰ اکبر کا سر اب جیسے ہی مجلس میں وارد ہوا، ام لیلہ اپنی جگہ سے بلند ہوئی. شام والیوں نے پرسہ دینا شروع کیا. اے ام لیلہ ہم شکل مصطفیٰ کا پرسہ قبول کرو. واہ اکبرہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لیجئے عباس کا سر آیا. ام کلثوم نے بڑھ کے آگے لیا. جیسے ہی حسین کا سر داخل ہوا بیویاں اپنے مقام سے بلند ہو گئیں. واہ حسینہ واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ. ارے بین ہو رہا ہے، گریہ ہو رہا ہے. اچانک اس مجلس میں 2 چھوٹے چھوٹے سروں کو وارد کیا گیا. جب یہ سر بیویوں کے پاس لائے گئے کوئی بیوی نہ اٹھی کہ ان سروں کو اپنے آغوش میں لیتی. شام کی بیویاں تڑپ گئی. مدینے والیوں ارے کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے جن کے لینے والا کوئی نہیں ہے؟ میں اتنا سننا تھا زینب تڑپ گئی. اے بیوی ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب میں زندہ ہوں، مگر حسین کا ماتم کروں، اکبر پہ گریہ کروں، عباس پہ آنسو بہاؤں، کہ اون محمد کا ماتم کروں؟ یہ میرے لال اون محمد ہیں، کربلا میں آنسو نہ بہائے. ارے راہ کوفہ و شام میں اون محمد کو یاد نہ کیا، میں اون محمد کا غم نہ کروں گی، اس لیے کہ حسین کی ماں موجود نہیں ہے، ان کی ماں موجود ہے. میں فاطمہ کو اس کے لال کا پرسہ دوں گی. زینب نے اون محمد پہ کبھی گریہ نہ کیا، مگر جب کاروان کربلا سے دوبارہ مدینے پہنچا ارے بیویاں اپنے گھروں کی طرف پلٹی. زینب اولیاء مقام عبداللہ ابن جعفر کے گھر پلٹی. ارے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، وہ مسلحوں کے پاس بیٹھ گئی. واہ اونا واہ محمدہ. عبداللہ جو گھر میں داخل ہوئے دیکھا کوئی ضعیفہ گھر میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے. عبداللہ تڑپ گئے. ضعیفہ ارے میرا خانوادہ سفر پہ ہے، میرے گھر میں گریہ نہ کر. بس زینب تڑپ گئی. عبداللہ ارے کوفے میں کسی نے نہ پہچانا زینب کو، شام میں زینب کو نہ پہچانا، اب کیا تم بھی نہ پہچانو گے؟ میں علی کی بیٹی زینب اون محمد کو کھو کے آئی. عبداللہ نے زینب کو دیکھا. اے شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ اے عبداللہ اون شہید ہوا، محمد نے قربانی دی. میں نے کربلا میں ماتم نہ کیا، میں نے کوفے میں گریہ نہ کیا. مجھے اون کا پرسہ دو، میں تمہیں محمد کا پرسہ دوں گی. کربلا میں گھر لٹا کے آئی ہوں، میرا بھیا قتل ہوا، سکینہ کو زندہ نشان. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. سیعلم الذین ظلموا
منقلب ینقلبون۔ حضرات جو افراد مریض ہیں جن میں سے مولانا شمیم صاحب اور نازو بیگم جو کافی علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں۔ مزید 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید بدر الحسن ابن سید حسن عسکری، سعید بانو بنت سید کاظم حسین، اختر جہاں بنت سید بدر الحسن، مرزا محمد کاظم ابن محمد عابد، طلعت پروین بنت نادر مرزا، سید اکرام حسین ابن راحت حسین بیگم، رشک جہاں بنت سید رئیس آغا جعفری صاحب اور سید شفقت حسین مرحوم ابن عاشق علی مرحوم کے ساتھ ساتھ اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام افراد کے گھر کے مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو اصال فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللہ